جہالت ہر برائی کی جڑ. جاہل جو کرے گا اس کی توقع آپ کسی سے نہیں رکھ سکتے. پہلی بات، پہلے جہالت کی تعریف سن لیں. جہالت اس کو کہتے ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر اطاعت الہی سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہالت ہے. اونلی جہالت، مکمل جہالت، فقط جہالت. توجہ پھر سنیں، اور بھی تعریف ہو سکتی ہے اس لیے کہ لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں. میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہاں سے کہہ رہا ہوں. علم نہ ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا جہالت. اور ایک ہے جہالت جہل مرکب. جہل مرکب یہ ہے علم ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہل مرکب ہے. تو جاہل سے بھی بڑا جاہل وہ ہے جو جہل مرکب رکھتا ہے. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام ہر جہالت کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہم علم کی طرف توجہ کریں. آج دیکھیں نماز پڑھنا نہیں آتی، جہالت. وضو کرنا نہیں آتا، جہالت. نماز جمعہ کے مسائل نہیں معلوم، جہالت. حج کے مسائل نہیں معلوم، جہالت. ماں باپ کی نافرمانی نہیں معلوم، جہالت. عورتوں پہ پاپ کی نظر، جہالت. زنا، شراب، یہ سب گندگی جو پھیلی، جہالت. قتل، غارت گری، جہالت. یہ سب جہالت کے مسائل ہیں. آئیے جہالت کو دور کریں اور جہالت کا خاتمہ کریں. مسلمانوں سے میری اتنی گزارش ہے، اپنی دولت کا دولت مند لوگ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں اور جہالت کے خاتمے کے لیے ادارے بنائیں. اور ایسے صاف ستھرے ادارے ہمارے امیر، ہمارے قائد حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک فکر یہ دی لوگوں کو، بلکہ وہ دیتے ہی رہتے ہیں کہ لوگ الہاد کے ماحول میں علم بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو الہاد اور بے دینی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور سنی دعوت اسلامی عشق رسول کے ماحول میں لوگوں کو انگریزی تعلیم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے لیے الحمدللہ شروعات ہوئی تو بہت سے اداروں کا قیام بھی آ گیا، آپ جسے جانتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے دل کا درد تو یہ ہے، مسلمانوں کے پاس اللہ نے اتنی دولت دی ہے، اگر ہم صاف و شفاف ادارے بنائیں. بلکہ میرا ایک مشورہ تو یہ بھی ہے، مندی کے اس دور میں مالداروں کو چاہیے کہ فیکٹریاں قائم کرنے کی بجائے کالج، اسکولز اور یونیورسٹیاں قائم کریں. یہ ایک بہترین تجارت بھی ہے اور قوم کے مفاد میں بھی ہے. صرف درد بھرے نعرے مسائل کا حل نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، مہنگے گنبد و مینار بنانے کی فکر چھوڑ دو. گنبد و مینار پر جتنے کروڑ خرچ کرتے ہو، ان گنبد اور مینار والوں کے نام پر، انہی کے نام سے یونیورسٹیاں اور ادارے قائم کر دیے جائیں. ہم تو آج تک سوچ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہم نے سنا ہے، آج تک سوچ رہے کاش شاہ جہاں نے ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک عالمی یونیورسٹی بنا دی ہوتی تو ممتاز کے لیے ایصال ثواب بھی ہوتا، ممتاز کا نام زندہ بھی رہتا، محبت کی نشانی بھی ہوتی، قوم کا مفاد بھی ہوتا. لیکن اس نے نرا تاج محل بنایا، آج وہ سونا سونا پڑا ہوا ہے اور رات کے اندھیرے میں وہ تاریکی میں ڈوب تو جاتا ہے. شاہ جہاں کا نام تو ہوا. میں کوئی مفتی نہیں کہ کوئی اس فقہی حکم بیان کروں، ایک سگے بارگاہ غوثیت ہوں، بلکہ سگانے سگے در ہوں. اللہ اکبر. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب جو غلطی ہمارے اگلے کر چکے اب ہم نہ کریں. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اداروں کا قیام کریں اور ادارے بھی رسمی نہ ہو، بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ادارے رسمی نہ ہو جہاں صرف سرٹیفکیٹ نہ بٹتا ہو، بلکہ جہاں واقعی انسان بنائے جاتے ہوں. کیونکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھے انسان بنانے آئے تھے. صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر رسول اللہ نے جو انسان بنائے، آج اس کی مثال زمین پر نہیں ملتی. لاؤ ابو بکر صدیق جیسا انسان، لاؤ عمر ابن خطاب جیسا انسان، لاؤ عثمان غنی جیسا انسان، لاؤ مولا علی جیسا انسان، لاؤ سعید جیسا، سعد جیسا، طلحہ جیسا، زبیر جیسا، ابو ہریرہ جیسا، بلال حبشی جیسا، خالد ابن ولید جیسا، سعد ابن ابی وقاص جیسا، امیر حمزہ جیسا، مصعب ابن عمیر جیسا. اللہ اکبر. کہاں لا کر کے بتاؤ گے اللہ کے
قسم میرے نبی نے وہ انسان بنائے، ان میں مقتدی نہیں تھے، وہ صرف رسول اللہ کے مقتدی تھے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے مقتدا بن گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ نجوم ہدایت ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفیٰ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ آؤ اچھے انسان بنائیں، اور اگر اتنی وسعت فکر نہیں ہے کہ پوری قوم کے لیے جی سکتے ہو، کم سے کم اپنی اولاد کا مستقبل ہی سدھار لو، کم سے کم اپنے بچوں ہی کو پڑھا لو۔ ہمارے مہاراجا کے مرشدوں نے اعلان کیا اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ مگر اپنے بچوں کو تعلیم عطا کرو۔ ہمارے مرشدوں میں سے سرکار مہریرا حضور سید امین ملت نے فرمایا تھا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ آؤ آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور اعلیٰ تعلیم دو۔ اب تو ڈاکٹری بھی پڑھاتے ہیں ہم تو BUMS تک کے ایک بار قصہ تمام ہو جاتا ہے، آگے بھی تو کوئی بڑھے۔ علم اصل ہماری میراث ہے، باب مدینۃ العلم ہمارے اندر ہے، شہر علم ہمارے نبی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم وقت میں کثیر الروایت ہستی، اتنی باصلاحیت ہمارے اندر ہے جن کو رسول اللہ نے علم سمیٹ کر کے دیا تھا، حضور نے علم سمیٹ کر عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تاجر، ہم مالدار، ہم اعلیٰ نسب، ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے، نوکری تو کرنی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نوکری کے لیے کون علم حاصل کرتا ہے؟ علم تو اچھا انسان بننے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک علم والا تاجر اور ایک جاہل تاجر میں فرق ہے، علم والے کی گفتگو اور جاہل کی گفتگو میں فرق ہے، علم والے کے کھانے اور جاہل کے کھانے میں فرق ہے، اس لیے علم والے بنو۔ ارے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی جو آیات من آیات اللہ ہے، اللہ اکبر، پیدا ہوئے اسی دن سے روزہ رکھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ علم کے حصول کے لیے جا رہے، پیدا ہوتے ہی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے اور پھر بھی علم کے لیے نکل رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا اگر صاحب کرامت بھی بن جاؤ تو پھر بھی علم کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں قطبیت کیسے ملی؟ ہوا میں اڑنے سے قطبیت نہیں ملتی، یہ تو چیل اور کوے بھی کر لیتے ہیں، یہ تو مچھر اور مکھی بھی کر لیتے ہیں، ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی۔